8 ستمبر کا سنگجانی میں جلسہ تحریک انصاف کا اتنا زیادہ کامیاب ہو گیا کہ حکومت بکھلاہٹ کا شکار ہو گئی، اس کی ہوا نکلنا شروع ہو گئی، لرز رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، حتیٰ کہ علی امین گنڈاپور کو بھی اغوا کیا گیا، ان کو حراست میں رکھا گیا اور 4-5 گھنٹے کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اسے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حکومت کتنی زیادہ پریشان ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ کل ایسا نہ ہو جائے کہ کامیاب جلسوں پر آرٹیکل 6 کا نفاذ کرنا شروع کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان بھی لگ رہا ہے کہ وہ بھی پھسل رہے ہیں، کھسک رہے ہیں۔ رات کو جب علی امین گنڈاپور کو حراست میں لیا گیا اور چھوڑا گیا، بالکل اسی دوران شہباز شریف صاحب ایک بہت بڑا عشائیہ دے رہے تھے، اسے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے لوگ بھی موجود تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ آئین میں ترمیم کے لیے گو کہ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ میں ایکسٹینشن لینا نہیں چاہتا، لیکن حضرت قاضی فیصل صاحب کے اندر، ان کے دل کے اندر موجود ہے، وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں اور یہ ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں حضرت، اور خواہش دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان پھسل کر ان کی جھولی میں گر جاتے ہیں، کھسک کر اس طرف چلے جاتے ہیں یا تحریک انصاف کے ساتھ وہ شامل رہتے ہیں۔ تو باقی پاکستان میں حالات جس طرف جا رہے ہیں، یوں لگ رہا ہے کہ مارشل لا جیسی کیفیت ہے، سری لنکا اور بنگلہ دیش جیسی صورتحال پیش آ سکتی ہے پاکستان میں۔ اس حوالے سے ان باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں کینیڈا، آپ کو بھی ساتھ لیے چلتے ہیں، وہاں ہمارے دوست ہیں مطلوب وڑائے صاحب، ان سے سارا کچھ پوچھتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب کامیاب جلسوں کے اوپر بھی آرٹیکل 6 لگا کرے گا؟ جی، یہ تو جناب اپنی مرضی کے قانون بنا کے اور اپنی مرضی کے آرڈیننس لا کے ان کی زندگی کیا ہوگی ان آرڈیننسوں کی، اور ان سے زیادہ مطلب 1-2 مہینے اور کیا۔ جی، تو یہ علی امین گنڈاپور کو جس طرح سے وہ پکڑا گیا یا ان کو غائب کیا گیا یا حراست میں لیا گیا پھر چھوڑ دیا گیا، اس پر کیا رائے آپ کی؟ وزیر اعلیٰ ہیں وہ۔ صرف میں ایک لفظ کہنا چاہوں گا کہ وفاق کی سالمیت پہ یہ حملہ ہے ان کتوں کی جانب سے جو پاکستان کی وطنیت اور وفاق کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، تو پارلیمنٹ کے تقدس کی بڑی بات کرتے ہیں قاضی فیصل صاحب بھی، اپنے عدلیہ سے زیادہ وہ پارلیمنٹ کے تحفظ کی، اس کی عزت کی، اس کے وقار کی بات کرتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ کا جو حشر ہوا، لائٹیں بند کر کے تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑا گیا، یہ تو ایک کھلا مکھلا مارشل لا ہے جس کو بس اناؤنس کرنا باقی ہے۔ یہ تو ایک مارشل لا لگ چکا ہے ملک میں، اس سے زیادہ مارشل لا کیا ہوگا؟ یہ تو ایسا کسی مارشل لا پہلے جو لگتے رہے ان میں بھی ایسا نہیں ہوا۔ اچھا، تو جلسے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اتنا بڑا جلسہ ہو گیا ہے، وہ اس کی تکلیف اتنی زیادہ کہ وہ مجھے تو لگ رہا ہے کہیں یہ ترمیم نہ کر لیں آئین میں کہ اتنا بڑا کہ اگر کوئی جلسہ کرے تو اس پر آرٹیکل 6 لگا دیا جائے شہباز شریف حکومت۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اس لیے کہ اب تو کیونکہ یہ خود ایسا کر نہیں سکتے، جو کرتا ہے وہ غدار ہوگا ملک کا، قوم کا، ریاست کا، جی، جو کرے گا۔ یعنی اس ملک میں ہونا ہے کہ جسے عوام پسند کرے وہ بندے کو غدار کہیں گے۔ جی، اچھا جی، ایک طرف یہ اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، تو اس طرح سے اسٹیبلٹی آ سکتی ہے؟ اسٹیبلٹی تو ایسے نہیں آتی نا، یہ تو آپ دیکھیں کہ یہ تو مطلب ٹوٹل قانون اور آئین اور اتحاد کے یہ خلاف چیزیں ہیں نا، یہ جو کر رہے ہیں، یہ تو ایک مافیا گروپ ہے جو اپنی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے، کیونکہ دوسری طرف انہیں پھر وہی کمر درد، دل کے امراض، اور پھر وہ پلیٹلیٹس کم ہونا، پھر بیماریاں شروع ہونے جیسی یہ چیزیں، ان سے بچاؤ کے لیے وہ بیچارے سب کچھ کریں گے، اور ایسا کرنا ان کا حق ہے میرے خیال میں، وہ اپنے ایسے تھوڑا پلیٹ میں رکھ کے دے دیں گے۔ اچھا، یہ چودھری صاحب آپ سے نا چند گھنٹے پہلے 2 بڑے ایونٹ ہوئے، ایک تو علی امین گنڈاپور کو جس طرح سے وہ پکڑا گیا یا ان کو غائب کیا گیا، اس کے بعد چھوڑ بھی دیا گیا، اور جس دوران ان کو اس طرح سے پکڑا گیا تھا، حراست میں لیا گیا تھا یا ایک الگ جگہ پہ رکھا گیا تھا، اسی دوران ایک بہت بڑی تقریب بھی ہو رہی تھی، پارلیمنٹرین کو بلایا گیا تھا، ان کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا تھا وزیر اعظم کی طرف سے، تو آئین کے حوالے سے یہ
ترمیم کرنا چاہتے ہیں. قاضی فیصل نے کہا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ اس کے اوپر تلے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان بھی شاید ان کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جی دیکھیں، یہ کوئی بھی ترمیم کر لیں، آئین کو بدلنے چند دن کے لیے، کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ چیزیں رہتی ہیں، قائم رہتی ہیں بعد میں آنے والے دنوں میں؟ کبھی بھی. آج پاکستان 76 سال کا ہو گیا. جی میں ہوا ہے. اچھا تو نہیں، یہ ختم کر دیتی ہے، یہ احتساب کا قانون ختم ہوگا. اور قاضی صاحب تو چاہتے ہیں کہ میں جاؤں، مطلب میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اگر وہ مجھے دیں اور روکیں تو میں پھر مجھے کام تو کرنا پڑے گا نا. جی وہ ایک قسم کا یہ چند دنوں کے لیے ہے. اچھا جی. اچھا وہ اچھا جب قاضی صاحب، عوام روز کھڑی ہوئی. ہاں جی جی قاضی صاحب کا رویہ وہی ہے جو ایک وہ مولوی اور ان کی اہلیہ کا تھا. اس نے کہا جو اپنے آپ بوٹی آتی ہے انہوں نہ روک دو. بالکل وہی بالکل. تو انہیں پتا ہے کہ دیکھیے قاضی صاحب تب کے رکنے سے یہ سب رکیں گے. جی لیکن یہ بھی ان کی خام خیالی ہے، کتنے دن رکیں گے؟ جی جب عوام سری لنکا اور بنگلہ دیش جیسے موڈ میں آ جاتی ہے تو پھر اس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا ویسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس طرح کی کوئی صورتحال پاکستان میں ہو سکتی ہے جیسے آپ نے سری لنکا اور بنگلہ دیش کا اشارہ کیا؟ آلموسٹ ہوئی ہے. اچھا جی. دیکھیں نا، جب آپ ایک صوبے کا وزیر اعظم گرفتار کر لیں گے، وزیر اعلیٰ جی اغوا کر لیں گے، تو وہ صوبہ اٹھ کھڑا ہوگا. 3 کروڑ کا صوبہ ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف پنجاب ہے، پنجاب بھی سارا آپ پنجاب بھی جلسے چلتے، یہ ساری ریزسٹنس ہو رہی ہے، مزاحمت ہو رہی ہے. اور اس کے لیے اب دیکھیں عوام کا مزاج ٹوٹل بدل چکا ہے. جی عوام اب تبدیلی چاہتے ہیں، اور تبدیلی کے لیے انہوں نے جو 8 فروری کو انہوں نے اظہار کیا، اب صرف بندوق اٹھانا یا ڈانگ اٹھانا باقی رہ گیا. وہ جیسے عوام نے اٹھا لی. پھر دیکھیں پورے پنجاب کی کتنی پولیس ہوگی؟ جی 1 لاکھ 1.5 لاکھ ہوگی. ہاں جی. تو 1.5 لاکھ پولیس کو 2 منٹ میں مطلب قابو کرنا اگر عوام چاہے تو اپنے اپنے تھانے میں، ہاں جی، ایک تھانے میں 35-40 لوگ ہوتے ہیں، جی لیکن اس تھانے کی عوام جو ہوتی ہے وہ 2-4 لاکھ ہوتی ہے. جی ٹھیک صحیح ہے، ہے. اس کو قابو، وہ 2-4 لاکھ لوگ 35 بندوں کو قابو نہیں کر سکتے، چاہے ان کے پاس مارٹر توپیں ہوں. ہاں جی کر سکتے ہیں نا جی. ہاں جی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. جی. اور پورے ملک کی لڑنے والی فوج کی تعداد کتنی ہے؟ ان کو میں افسروں کو چھوڑ کے، جی ان کے ڈرائیور، خانسا میں کلریکل سٹاف، یہ سب کچھ نکال کے لڑنے والی فوج کتنی ہے پاکستان کے پاس؟ جی میکسیمم 2.5-3 لاکھ. جی لیکن پاکستان کے عوام کی پاپولیشن کتنی ہے؟ صحیح ہے. لگ بھگ 30 کروڑ کے. اب 30 کروڑ عوام 3 لاکھ فوج کو نہیں سنبھال سکتے. صحیح ہے. ہاں اگر اتنا زیادہ وہ ٹائٹ، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں دیکھیں یہ لوگوں کے صرف سمجھنے کی بات ہے. اچھا اور یہ بھی بات ہے کہ یہ جو فوج کی آپ نے بات کی ہے وہ 7 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، 2.5 لاکھ، اور پولیس والے 1 لاکھ ہے، 1.5 لاکھ ہے. یہ کوئی اسرائیل یا انڈیا سے نہیں آنے، یہ بھی اسی قوم کا حصہ ہے، انہی لوگوں کی اولاد ہے، انہی لوگوں کے بھائی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے وہ بھی ساتھ ہی چل پڑیں. پھر اب ایک سپاہی وہ فوج کا ہے یا پولیس کا، جی وہ گولی چلا رہا ہے، اس کی گولی کی زد میں اس کا بھائی، بہن، بیٹا کچھ بھی آ سکتا ہے. ہاں تو کیوں چلائے گا گولی؟ وہ کیوں چلائے گا؟ بالکل. اچھا یہ سمجھ نہیں. لیکن دوسری طرف آپ عوام صاحب ایک چیز بھول رہے ہیں جی کہ زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب، ان کے لیے زندگی موت کا یہ کام ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے اس کے بعد وہ پاکستان کی دھرتی پہ، پاکستان کی زمین پہ نہیں ٹھہر سکیں گے. وہ ساری عمر کے لیے پھر ان کی ہجرت ہوگی. ٹھیک ہے. پیسہ وہ پہلے لے جا چکے ہیں پاکستان میں، ویسے انہوں نے رہنا بھی کیوں ہے؟ ہاں جی. اچھا یہ مجھے آپ بتائیے کہ علی امین گنڈاپور کو اغوا کیوں کیا گیا اور پھر چھوڑ کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ بائی حق اور بائی کرک اپنے منوانا چاہتے ہیں، جس کے لیے ان کے پاس اس کا وہ ایک طریقے سے میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم وزیر اعلیٰ کو اٹھا سکتے ہیں، تو آپ کیا چیز ہے.
ٹھیک ہے. نہیں آپ کس کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ کیا چیز ہے؟ پاکستان کی عوام کو. اچھا کسی کو بھی، کوئی بھی. ہاں بالکل بالکل جی اچھا یہ پاکستان کی عوام کے لیے میسج ہے نا. جی ٹھیک ہے. تو مریم کی حکومت کیسے چل رہی ہے؟ کہ ان کا بھی کوئی اس میں ہے حصہ الیمین گنڈاپور کو اٹھوانے میں؟ بالکل یہ ہے ہی ان کا، کیونکہ گنڈاپور صاحب نے کہا گیا کہ میں 22 تاریخ کو لاہور میں جلسہ کروں گا، جس میں کسی میں ہمت ہے تو پھر رانا ثناء نے، عظمہ بخاری نے، مریم اورنگزیب نے، مریم نواز شریف نے کہا کہ تم اٹک پار کر کے دکھاؤ. تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے نا. جی ٹھیک ہے. جی اچھا چودھری صاحب بہت بہت شکریہ جی. یہ میں نے کہا کہ چلو صبح صبح ہم ایک اپنا پروگرام کر لیں. اوکے جی، شب بخیر پھر آپ کے لیے.